السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اس کا نام ہے خشوع۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع اور سکون اور اطمینان ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز شروع کرنے کے بعد نمازی کا کوئی حصہ، بدن کا حصہ بلا وجہ حرکت نہ کرے، کیونکہ بلا وجہ بار بار حرکت کرتا رہے گا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ حرکت اس قدر زیادہ ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ مثلا ایک رکن میں بلا کسی وجہ کے، جیسے قیام کی حالت میں، قیام ایک رکن ہے تو قیام کی حالت میں بنا کسی وجہ کے 3 مرتبہ جو ہے کھجا لیا، تو کھجانے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یا رکوع کی حالت میں بلا کسی وجہ کے کھجلی نہیں آ رہی تھی، پھر بھی جو ہے 3 مرتبہ جو ہے جان بوجھ کر کے کھجا لیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو۔ تو جس آدمی کے دل میں خشوع نہ ہو اور ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ خشوع کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آدمی خشوع کے ساتھ میں حقیقتاً نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ اس شخص کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، دوگلاپن بھرا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا، بدن کے سارے حصوں میں سکون ہوتا۔ متعدد حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو کہ گویا یہ آخری نماز ہے۔ ایسی طرح پڑھا کرو جیسے وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آخری نماز سمجھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مساجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے ادھر حرکت دے رہے، کبھی ادھر حرکت دے رہے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں پیر پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بائیں پیر پر جو ہے وزن ڈال کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے جو اپنی ٹوپیوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں بلا کسی وجہ کے، بار بار داڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں۔ دائیں والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بائیں والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ نماز میں موبائل بھی بجتا رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز سے باہر بھی ایسی رنگ ٹون موبائل پر لگا دیتے ہیں جو گانے کی طرز کی ہوتی ہے، گانے کے انداز میں ہوتی ہے۔ نماز میں بجنا شروع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خود کی بھی نماز خراب ہوتی ہے اور جو دوسرے مقتدی ہوتے ہیں ان کی بھی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو نماز میں جب آئے تو آنے کے بعد میں مسجد کا احترام کریں، نماز کا احترام کریں، نماز
کو نماز کے طریقے پر پڑھنے کی کوشش اور فکر کرے. یہ نہیں کہ نماز میں ہلتا جا رہا ہے، داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے، ٹوپی پر سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، بدن پر ہاتھ پھیر رہا ہے، بلا کسی وجہ کے کھجا رہا ہے، بلا کسی وجہ کے کھانسی کر رہا ہے، بلا کسی وجہ کے حرکت کر رہا ہے، بلا کسی وجہ کے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی ایک رکن میں 3 مرتبہ جو ہے اپنے بدن کو کھجا لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نماز جو ہے نا فاسد ہو جائے گی. نماز کو خراب مت کرو، اپنے اوقات کو اپنے فارغ کر کے آیا ہے. وقت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، وقت کی قیمت کو سمجھو، وقت کی قدر کرو. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. اللہ زمانے کی وقت کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، یعنی اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنی عمر کی قیمت کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ لوگ دنیا کی زندگی میں یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھے، اور نماز میں جو اپنے بدن کو بالکل حرکت نہ دے، ہماتن نماز کی طرف متوجہ رہے. جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بالکل سکون کے ساتھ میں ہماتن یعنی نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جانب رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف متوجہ ہے. صفت احسانی کے ساتھ میں نماز کو ادا کرے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.